كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کراچی کی سرزمین پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام آل سندھ سنی کانفرنس کا تاریخی اجتماع اس وقت چائنا گراؤنڈ کے اندر جلوہ افروز ہے۔ سادات کرام اور علماء و مشائخ کے خطابات آپ سماعت کر چکے ہیں۔ رات کا خاصا حصہ بیت چکا ہے۔ نہایت ہی اہم مقالہ اور اعلامیہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اختتام پر بھی ابھی ہمارے مہمانان گرامی کے خصوصی کلمات اور صدارتی خطبہ موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم سماعت کریں گے۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر ہی کلمات تشکر بھی پیش کروں گا۔ اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
کیا آپ سب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ثابت ہوا آواز بھی پہنچ رہی ہے اور آپ بیدار بھی بیٹھے ہیں۔ کیوں نہ ہو، دیکھ لی تم نے وہاں کی ایک سنی کانفرنس، کچھ جو درمیانہ طبقہ ہے انہیں متوجہ کر کے کہہ رہا ہوں، آپ تو یقیناً دیکھ ہی چکے ہیں، انہیں کہہ رہا ہوں دیکھ لی تم نے وہاں کی ایک سنی کانفرنس، اور ہر سنی کارکن کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں دیکھ لی تم نے وہاں کی ایک سنی کانفرنس، آج سنی کانفرنس میں سنی بیداری بھی دیکھ، دیکھ لی تو نے وہاں کی ایک سنی کانفرنس، آج سنی کانفرنس میں سنی بیداری بھی دیکھ، اب بھی تیرے سامنے ہیں ان کی خالی کرسیاں، آج سنی ورکروں کی اپنی تیاری بھی دیکھ، دیکھ لے سینوں میں ان کے موجزن جوش و جنون، دیکھ لے سینوں میں ان کے موجزن جوش و جنون، ان کے چہروں پہ برستی رحمت باری بھی دیکھ لے سینوں میں ان کے موجزن جوش و جنون، ان کے چہروں پہ برستی رحمت باری بھی دیکھ، کس قدر حاصل ہے ان کو آل نبوی کی لگن صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر حاصل ہے ان کو آل نبوی کی لگن، مسلک اصحاب سے ان کی لگی یاری بھی دیکھ، کس قدر حاصل ہے ان کو آل نبوی کی لگن، مسلک اصحاب سے ان کی لگی یاری بھی دیکھ، دیکھ لی تم نے وہاں کی ایک سنی کانفرنس، آج سنی کانفرنس میں سنی بیداری بھی دیکھ، اور ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں پہ لازم ہے محمد سے وفا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں پہ لازم ہے محمد سے وفا کرنا، پدر مادر برادر جان و مال ان پہ فدا کرنا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی محبت میں ہمیشہ سرگرم رہنا، صحابہ کی محبت میں ہمیشہ سرگرم رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی آل و عطرت کے لیے تن من فنا کرنا، مسلمانوں پہ لازم ہے محمد سے وفا کرنا، پدر مادر برادر جان و مال ان پہ فدا کرنا، صحابہ کی محبت میں ہمیشہ سرگرم رہنا، نبی کی آل و عطرت کے لیے تن من فنا کرنا، فدائے ندائے غوث اعظم سے عقیدت بانٹتے رہنا، یا غوث اعظم ندائے غوث اعظم سے عقیدت بانٹتے رہنا، اصول حنفیہ کو زندگی کا رہنما کرنا، مجدد الفسانی کی ہمیشہ پیروی کرنا، جہاں میں عام پیغام امام احمد رضا کرنا، اخوت بھائی چارے کی بقا کی کوششیں کرنا، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے خود سے جدا کرنا، زکوٰۃ و صوم کا فرمان باری سامنے رکھنا، نماز پنجگانہ پوری ہمت سے ادا کرنا، جو چھوٹے ہیں انہیں شفقت سے پورا آسرا دینا، بڑوں کے سامنے اعزاز سے شرم و حیا کرنا، بچے رہنا ہمیشہ حسد و غیبت کی برائی سے، کسی کی پیٹھ کے پیچھے بھی الفت سے دعا کرنا، نہیں معلوم
ہوگا کس قدر تجھ کو اثر میرا، تھا میرا کام تو آصف ادب سے التجا کرنا۔ یہ جامع پیغام تمہید میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال نے کلمہ طیبہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تو نے اے مخاطب دیکھا نہیں کہ اللہ نے مثال کیسے دی ہے؟ کلمتن طیبہ کشجرۃ طیبہ، پاک کلمہ کی مثال پاک درخت جیسی ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، وہ پاک درخت اس کی جڑیں تو زمین میں ہیں مگر اس کی ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ پاک درخت پھل کے لیے سالوں کا انتظار نہیں کرواتا، مہینوں کا انتظار بھی نہیں، ہفتوں اور گھنٹوں کا انتظار بھی نہیں۔ وہ پاک کلمہ اور پاک درخت ہر سیکنڈ میں اپنا پھل عطا کرنے والا ہے۔ کیا ہے شجرہ طیبہ؟ جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں۔ میں ہزارہا دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شجرہ طیبہ جو ہر سیکنڈ میں پھل دیتا ہے اور جس کی جڑیں زمین میں ہیں، ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں، اس شجرہ طیبہ کو ایک جہت سے اسلام کہا جاتا ہے اور دوسری جہت سے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ زمانے کی آندھیوں اور طوفانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم اہل سنت کے رستے کی رکاوٹ بن سکو۔ جس شجرہ طیبہ کی جڑیں زمین میں ہے اور ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں، اس قد آور درخت کی بھلا پتیاں مقابلہ اس کا کیسے کر سکتی ہے؟ آندھیاں اس سے کوئی بکھیرا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ مسلک، یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ ہے وہ انسان کی دولت اور عظیم فرمایا کہ اگر عقیدہ غلط ہے، بندہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے معاذ اللہ، تو پھر 80 سال کا بھی ہے تو ایک نیکی کا، ایک عمل صالح کا اجر بھی اسے نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ عقیدہ صحیحہ پر ہے، مسلک اہل سنت پر ہے، اصول اہل سنت کی شرائط وہ پوری کر رہا ہے، تو پھر نماز تو نماز رہی، روزہ تو روزہ رہا، حج تو حج رہا، زکوٰۃ تو زکوٰۃ رہی۔ عمل صالح کے اندر جب وہ مصروف ہے وہ تو عمل صالح رہا، رب کعبہ کی قسم، پھر اس کو تو یہ مقام مل جاتا ہے کہ اگر دین کا کام کر کر کے تھک کے سو جائے، اللہ اس کی سانس کو بھی تسبیح بنا دیتا ہے۔ وہ مستدرک للحاکم کی حدیث، لو ان رجلا سافر بین الرکن والمقام، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ شخص کعبے کے سامنے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان عمر بھر اس نے مصلی رکھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، اعمال صالحہ کیے، لیکن جب موت آئی دخل النار، سیدھا جہنم میں گیا۔ کیا وجہ بنی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس کے عقیدے میں بگاڑ تھا، وہ سنی نہیں تھا،
اس کے دل میں بغض آل نبی علیہ السلام تھا، نہ کلمے نے بچایا اسے، نہ کعبے نے بچایا اسے، نہ نماز نے اسے بچایا، ساری زندگی ویران ہو گئی، زندگی بھر کے اعمال صالحہ اسے پھل نہیں دے سکے۔ اور دوسری طرف اسی مستدرک میں ہے اللہ اللہ ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابہ، کہ رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ فمن صبهم فعليه لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا يقبل منه یوم القیامة صرف ولا عدل، کہ رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ سرکار چنتے تو پھر بھی کسی مومن کو تان کی گنجائش نہیں تھی، یہ تو انتخاب ہی اپنے ذوالجلال کا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ان میں سے کسی پر تان کیا قیامت کے دن، اس سے پہلے بھی اس میں لعنتیں ہیں ساری مخلوق کی، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا، اگرچہ سبھی پوری فرض پڑھتا رہا، اگرچہ 1.5 سال عمر تھی نفل پڑھتا رہا، یہ قیامت کے دن اس کو امن سالے کا پھل کیوں نہ ملا؟ کہ اس کے عقیدے میں بگاڑ تھا، ایک کے عقیدے میں بغض اہل بیت تھا، دوسرے کے عقیدے میں بغض صحابہ تھا، دونوں کی زندگی کے اعمال صالحہ ان کو پھل نہیں دے سکے۔ اور تیسرا وہ خوش وقت ہے کہ جس کے سینہ بغض صحابہ سے بھی پاک ہے اور بغض اہل بیت سے بھی پاک ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، یہ جب عمل صالح کرتا ہے پھر بھی پھل ملتا ہے، اور جب یہ اس صحیح عقیدہ پر قائم رہ کر بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کی سانس کو بھی تصریح بنا دیتا ہے۔ یہ ہے سنی ہونا کہ یہ کلمہ تجربہ ہے، یہ وہ شجرہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کی زندگی کے صرف سال ہی محفوظ نہیں ہوتے، ایک سیکنڈ کو رب حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ آج کتنا ضروری ہے سنی ہونا، سنی نہ ہو تو خسارہ کتنا ہے۔ عمل صالح کرنا بڑا مشکل ہے، اور یہاں تو کیا ہوا ڈوب جاتا ہے۔ جب اہل سنت کے مسلک سے کوئی تھوڑا سا ہٹتا ہے رک جاتا ہے۔ آج دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں کوئی ایسا فارمولہ بتاؤ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو، کسی کا گھنٹہ ویسٹ ہو اسے افسوس ہے، کسی کا دن ویسٹ ہو اسے افسوس ہے، کسی کا اگر ہفتہ ویسٹ ہو اسے افسوس ہے۔ میں دنیا کو کہنا چاہتا ہوں یہ بھی تو پوچھو کہ ہمیں وہ رستہ بتاؤ جس پر زندگی ویسٹ نہ ہو جائے۔ کیا ضرورت ہے سنی کانفرنس کی؟ کیا ضرورت ہے مسلک اہل سنت کے بیان کی؟ کیا ضرورت ہے آج افکار اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی؟ کیا ضرورت ہے آج افکار مجدد الفیصانی کی؟ کیا ضرورت ہے آج مسلک گنج بخش کی؟ کیا ضرورت ہے آج مسلک غریب نواز کی؟ کیا ضرورت ہے آج مسلک غوث اعظم کی؟ کیا ضرورت ہے آج مسلک امام اعظم کی؟ کیا ضرورت ہے آج مسلک حسنین کی؟ کیا ضرورت ہے آج مسلک شیخین کی؟ تو میں ایک جملے میں بتانا چاہتا ہوں، ضرورت یہ ہے کہ اس مسلک پہ ہوں گے تو پوری زندگی محفوظ ہو جائے گی، اور اگر اس کو کوئی چھوڑے گا تو زندگی کا ہر لمحہ برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے ہی اس مسلک کے لیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی۔ اس کے لیے یہ لفظ اہل سنت جس سے لفظ سنی بنتا ہے، بھلا جانتے ہو یہ سب سے پہلے کس زبان سے لفظ نکلا تھا؟ یہ کس ذہن کی خوشبو ہے؟ یہ کس زبان سے چاشنی بھرا نکلا ہوا لفظ ہے؟
آفاق کراچی سے میں مدینہ منورہ تک یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، اے لوگوں، دوسروں نے اپنے نام گھڑے، اپنے نام بنائے، اپنے نام خود ڈھونڈے، سنی تو وہ ہے، تیرا نام کسی نے گھڑا نہیں، تیرا نام مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے خود رکھا ہے۔ اہل سنت، اہل سنت، اہل جنت، اہل سنت۔ لہذا لفظ اہل سنت بولتے ہوئے یہ تصور پہلے ضرور کر لیا کرو، اگر یہ داتا صاحب نے سب سے پہلے بولا ہوتا پھر بھی ہماری خوشی تھی، غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بولا ہوتا پھر بھی بڑا عمدہ تھا۔ ارے یہ تو نبیوں کے سلطان، خاتم النبیین، خاتم المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اہل حق کے لیے اپنی زبان سے نکالا ہے، اور اس پیغام سے سب سے پہلے جس نے آگے پہنچایا ہے وہ سلسلہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے راوی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کربلا کی دھرتی پر آپ نے یہ گواہی دے کر حدیث بیان کی کہ اگرچہ نانا جی کا فرمان کسی صحابی سے سن کر میں روایت کروں شک اس میں بھی نہیں، مگر یہ تو وہ لفظ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں اور حسین کے کانوں نے سنے ہیں۔ میں نے چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام کی دید بھی کی اور یہ لفظ بھی سنے۔ الفاظ کیا تھے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی والی اخی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں مجھے فرمایا تھا اور میرے بھائی جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کر آج اس لفظ کے مبدا کا ذکر کر رہا ہوں۔ کراچی میں 15ویں صدی میں بیٹھ کر اہل سنت کے لیے جاگنے والوں، اہل سنت کے ٹائٹل کے لیے جہاد کرنے والوں، سنیت کا درد رکھ کر یہاں پر اسلام کی عظمتوں کے جھنڈے لہرانے والوں، یہ لفظ سب سے پہلے اس زبان سے نکلا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جب تک وحی یوحی کی زبان نہیں ملتی، اس وقت تک کتاب نہیں ملتی، اس وقت تک میرے محبوب علیہ السلام کی زبان نہیں کھلتی۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا حسن و حسین تمہاری دو شانیں ہیں، بڑی شانوں میں سے دو شانیں بنیادی کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو، اور دوسری شان یہ ہے تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا صدیق، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا حسین، یا حسن۔ میرے ساتھ مل کے حدیث کے یہ لفظ پڑھو، الکامل کی 3 جلد کے۔ ہر خطیب، ہر مبلغ، ہر سنی یہ پیغام دے، پڑھو انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، قرۃ عین اہل السنہ، قرۃ عین اہل السنہ۔ یہ فیصلہ ہے دربار رسالت کا، بھنگ گھوٹنے والے کیا جانے، دنیا کے مکینوں کو کیا پتا ہو، محبت اہل بیت کس خوشبو کا نام ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی سندیں گھڑنے والے کس منہ سے اہل سنت کے سامنے آتے ہو؟
تم اپنے ہاتھوں سے حکم اہل بیت کا جھوٹا لیبل اپنے اوپر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور ہم وہ ہیں جنہیں محبت اہل بیت کی سند دربار رسالت نے عطا فرمائی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو جب یہ حدیث زبان رسالت سے نکلی تو میرا تیرا ٹائٹل، میرا تیرا لقب، میرا تیرا عنوان، میری تیری پہچان، میرا تیرا ایمان، اہل سنت کا نشان، یہ سب سے پہلے زبان رسالت سے نکلا۔ لہذا اہل سنت بولتے وقت تصور رسالت ضروری ہے، درود شریف پڑھنا ضروری ہے، اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رب نے کتنا کرم کیا، ہم کہاں کے تھے، ہمیں کہاں تک پہنچایا۔ ہماری مٹی عجم کی ہے مگر سینوں میں نور مدینہ منورہ کا ہے۔ ہمارا قبیلہ کوئی، ہماری برادری کوئی، ہمارا نام و نسب کچھ، مگر ہماری پہچان اس پیٹرن سے ہے جو زبان رسالت سے نکلا۔ اس بنیاد پر اگر اہل سنت کے لیے جان بھی دے دے تو کوئی بات نہیں، اس واسطے کہ اہل سنت نے دونوں جہان میں سنی کی عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے عظیم ہیں۔ سلام ہو بانی سنی تحریک شہید اہل سنت محمد سلیم قادری شہید قدس سیب العزیز کو، سنیت کے لیے جان دینے والا مٹتا نہیں، باطل کو مٹا دیتا ہے۔ یہ شجرہ طیبہ، اس کا یہ تعارف زبان رسالت سے، اس لقب کے لیے دل میں جذبہ رکھنا، درد رکھنا، کام کرنا، کتنی بڑی عظمت ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے، اور کس قدر لازم ہے، اور کس قدر یہ کاز ہر مومن کے لیے مفید ہے۔ لوگ دھکے کھا رہے ہیں فارمولے پوچھتے پوچھتے کہ وقت بچے، وقت بچے، ادھر پوری زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا فارمولہ اس وقت اگر کسی کے پاس ہے، وہ اہل سنت کے پاس ہے، وہ کسی بھی شخص کو جس کی بیوی بننے والی ہے کہہ سکتا ہے آؤ اہل سنت میں آ جاؤ، زندگی کی ہر گھڑی محفوظ ہو جائے گی۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سورہ طٰہٰ کے اندر اسی حقیقت کو اس طرح اجاگر کیا۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے انی غفار لمن، میں غفار ہوں، بخش دیتا ہوں کس کے لیے؟ لمن تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک کام بھی کیے۔ اب سوچو سے صحیح کوئی کیا کمی پیچھے کیا رہ گئی ہے؟ اگر کفر میں تھا، کسی بھی گندگی میں تھا، یہودیت میں تھا، نصرانیت میں تھا، بت پرستی میں تھا، مجوسیت میں تھا، جہاں بھی تھا، تائب ہوا اور ایمان لے آیا، ہر داغ مٹ گیا، اور پھر ایمان کے بعد سویا نہیں، بدعمل نہیں، فاسق و فاجر نہیں، عامل صالحا، اس نے نیک کام بھی کیے۔ اب تو لگتا ہے کوئی کمی باقی نہ رہ گئی ہے، لیکن اللہ نے ثم کہہ کر ایک منزل اور بھی بتایا، انی غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، میں اسے بخشنے والا ہوں جو ایمان لے آیا، توبہ کی، ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، پھر ثم اہتدی، پھر درجہ اہتداء میں پہنچا۔ یہ درجہ اہتداء کیا ہے؟
جب ایمان آیا، عمل صالح آیا تو سب کچھ آ گیا۔ ثم اہتدیٰ کیا ہے؟ تو تفسیر در منصور کے اندر امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جز خامس کے اندر اسی پارہ میں اس آیت کی تشریح میں لکھا ثم اہتدیٰ کیا ہے؟ توجہ کرنا، آپ کی نظر ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ کر رہا ہوں۔ ثم اہتدیٰ، لوگ کہتے ہیں جب کلمہ پڑھا تو پھر یہ سنی ہونا کیا ہے؟ جب مسلم ہے تو پھر سنی ہونا کیا ہے؟ یہ کیوں پھر آگے ڈگریاں، یہ پابندیاں کیا ہیں؟ تو قرآن میں تابا بھی آیا، آمنہ بھی آیا، اور پھر میرا ثانیہ بھی آ گیا، لیکن ثم اہتدیٰ آئیے عام کسی مفسر کی بات نہیں کرتا، عظیم تابعی خیر القرون کے فرد اور وہ بھی منصب امامت پہ فائز حضرت سعید بن جبیر شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم اہتدیٰ کا مطلب یہ ہے ثم استقام لفرقۃ السنۃ والجماعہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت، اہل جنت، اہل سنت۔ سارے علماء جانتے ہیں ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے، ثم بعدیت کے لیے ہوتا ہے۔ ایمان آ گیا، عمل صالح آ گیا، توبہ اس سے پہلے آ گئی، مگر قیامت کے دن کی مغفرت اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سب کے بعد آخری سانس تک مسلک اہل سنت پہ ڈٹا رہے، پھر ایمان ہے، پھر توبہ ہے، پھر عمل صالح ہے، پھر وہ جو میں نے ابتدا میں بتا دیا مستدرک کی حدیث لو ان رجلا سفل بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لاهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ اور دوسری طرف صحابہ کے لحاظ سے فرمایا جو ان کا بغض رکھے لا يقبل منه یوم القیامة صرف ولا عدل۔ تو آیات اور احادیث کا خلاصہ یہ بتا رہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کا ایمان فائدہ دے، وہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو عقیدہ اہل سنت پر ہر گھڑی آخری لمحے تک پکا رکھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے جس وقت دیکھا اسلام کی تاریخ کو اور دین کے احکام کو، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فیصلہ کن فتویٰ ہمیں پڑھنے کو ملا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان نبوت میں سے ہیں، جن کا بہت بڑا مرتبہ و مقام ہے، آپ کا یہ فرمان الابانہ کے اندر سند کے ساتھ موجود ہے۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے، یہ جلد نمبر 1 ہے الابانہ کی، صفحہ نمبر 94 ہے۔ سنی غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ۔ آگے بھی کو سویا ہے تو اسے جگا دو، تم نے یہ سن کے پوری دنیا کے سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے۔ کیا مرتبہ ہے سنی ہونے کا؟ پوچھ لو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ 214 نمبر
اثر ہے الایوانا کے اندر، صفحہ نمبر 94 ہے. لفظ کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال النظر فی المصحف عبادت. مصحف قرآن کو کھول کے دیکھنا یہ عبادت ہے. اور ساتھ ہی کیا عبادت ہے؟ والنظر الى الرجل من اہل السنہ الذي يدعو الى السنة وينهى عن البدع عبادة. والنظر الى رجل من اہل السنة، سنی کو دیکھنا. کس کو دیکھنا؟ بولے سنی بول پڑ. کس کو دیکھنا؟ آخری بندے تک ہاتھ بلند کر کے بتاؤ کس کو دیکھنا؟ کیمرے سے دکھاؤ دنیا والوں کو کہ یہ سنیت کہ رات میں پچھلے پیر میں مسلم کیسے جاگ رہا ہے. کس کو دیکھنا؟ والنظر الى الرجل من اہل السنہ، دیکھنا ایک بندے کو، رافضی نہیں، خارجی نہیں، ناصری نہیں، تفضیلی نہیں، کوئی بدعقیدہ نہیں. والنظر الى الرجل من اہل السنہ، آگے اس کی صفت ہے اور خبر کیا ہے؟ عبادت. خاص قسم کے سنی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ دیکھو سٹیج کو، سٹیج پہ بیٹھی ہستیوں کو، یہ فرنٹ لائن پہ ہی نہیں پچھلی لائنوں کو بھی دیکھو. ارے یہ مجمع میں فرنٹ پر اور مجمع کے اندر کتنی ہستیاں ہیں جن میں یہ وصف سنی ہونے کے ساتھ ساتھ اگلا موجود ہے. کیا فرمایا؟ وہ سنی جو لوگوں کو سنت کی دعوت دیتا ہے. سنت کی دعوت، چھوٹی دعوت نہیں. فیضان سنت والوں سنت کی دعوت. وہ بندہ جو سنت کی دعوت دیتا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْبِدْعِ، اور بدعت سے روکتا ہے. وَالنَّظْرُ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ يَدْعُو إِلَى السُّنَّةِ وَيَنْهَى عَنِ الْبِدْعِ عبادت. کہ وہ سنی جو بدعت سے روکتا ہے، سنت کی دعوت دیتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو ہم تو سنی کانفرنس کر کے آنے والوں کو تھکانا نہیں چاہتے، بلکہ آنے والوں کی آنکھوں کو بھی تحفہ دینا چاہتے ہیں اور یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. کہیں مجلس ہوتی ہے، سٹیج والے مجمع والے سب کے سب ابو اندھیرا بیٹھے ہوتے ہیں، چراغ بجھے ہیں، نور بجھا ہے، اوپر سے نہیں اندر سے بھی کالے ہیں. اور کہیں وہ وقتوں والے ہیں کہ دیکھنے والے بھی جنت پاتے ہیں، جنہیں دیکھا جا رہا ہے وہ بھی جنت پاتے ہیں. یہ سن کے ذرا تیاری کرو آگے، پھر ذمہ داری بھی سننے کی آئے گی. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں سنی ہونا، اتنا بڑا مرتبہ. اور اس کے اندر آج سے یہ عہد کر لو، ایک ہے کہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں گدی پہ بیٹھا ہوا پیر ہے، فلاں بڑی ہستی کا صاحبزادہ ہے. اور یہ یاد رکھے یہ خاندانی شرف بھی بڑا شرف ہے. آباء و اجداد کی عظمت سے یقیناً اولادوں میں عظمت آتی ہے، لیکن جب اولادوں میں بد اعتقادی آ جائے تو پھر عظمت روٹ جاتی ہے. ہم ادب والے ہیں، لیکن ہم ادب کے ساتھ ہی شریعت کی حفاظت والے ہیں.
کوئی سجادہ نشین یا اس کا بیٹا، کوئی معتمم یا اس کا بیٹا، کوئی عالم یا اس کا بیٹا اہل سنت سے بغاوت کر چکا ہے، اسے دیکھنے سے نحوست ہوگی۔ ایک حافظ، ایک قاری، ایک عالم، ایک امام، ایک خطیب، اگرچہ کسی کسان کا بیٹا ہے، کسی لوہار کا ہے، کمہار کا ہے، کوئی بہت بڑا بظاہر عظمتوں والا گھرانہ نہیں، مگر دین پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ مسجد کا خطیب، وہ محلے کا امام، جس میں مسلکی غیرت ہے، جس میں فکر رضا ہے، جس میں فکر مجدد الفسانی ہے، یہ بڑی عظیم ہستی ہے۔ تیرے پیر کا بیٹا تو نہیں، مگر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ جو ڈٹ کے سنت کی تبلیغ کر رہا ہے، اہل سنت کی تبلیغ کر رہا ہے، پیچھے اگرچہ کوئی بہت لمبا چوڑا خاندانی سلسلہ بزرگوں والا نہیں ہو، جب خود یہ کار بند ہو چکا ہے تو ابن عباس فرماتے ہیں جو ایسا شخص ہے اس کو دیکھو گے رب تمہیں عبادت کا مرتبہ عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت۔ اسی لیے ہی حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہستی ہے اسلام میں، آپ نے جب یہ بتایا کہ خوش قسمت بندہ کون ہوتا ہے، بڑی پتہ کی بات ہے، خوش قسمت بندہ کون ہے؟ ظاہری طور پر تو کوئی کہے گا کہ فلاں کی اتنی مربع زمین ہے، بڑا خوش قسمت ہے، اتنی کوٹھیاں ہیں، بڑا خوش قسمت ہے، لیکن کچھ سوچیں گے دین کے حوالے سے، دین میں بھی پھر مختلف شعبات ہیں اور مختلف قسمیں ہیں خوش قسمتی کی۔ قربان جائیں، ایوب سختیانی کے نزدیک خوش قسمت کون ہے؟ اے سنی کانفرنس والو، یہ خاص تحفہ تمہارا ہی ہے اور کسی کا نہیں۔ کون خوش قسمت؟ اسلامی سوسائٹی، مسلم معاشرہ، صدیاں ہیں درمیان میں، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زیارت نہ کر سکے، بعد میں آئے۔ کتنی خوش بختی ہے کہ اگر کسی صحیح العقیدہ عالم دین کا قرب مل جائے۔ غور کرنا اس بات پر، محلے کی مسجد کا امام سنی ہو، پلپلا نہ ہو، فلاکلی نہ ہو، منہاجی لافظی تفضیلی اس طرح کا نہ ہو۔ آج کی بات نہیں کر رہا، پوری اونا کے لوگوں کے فتوے تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ فتویٰ بھی سند کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اصول اہل سنت میں اس فتوے کو بھی ذکر کیا گیا اور اس کی تشریحات کو بھی مکمل اعزاز کے ساتھ بیان کیا گیا۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، امام لالکائی، جلد نمبر 1، اس کے اندر صفحہ نمبر 66 پر ہے۔ ایک سعادت کا ذکر کر رہے ہیں ایوب سختیانی، اور آپ میں سے اکثر کو وہ میسر ہے، لیکن قدر بہت تھوڑے لوگوں کو ہے۔ کیا سعادت ہے؟ سعادتوں میں سے ایک سعادت فرماتے ہیں حضرت ایوب سختیانی، امام مالک جیسے اماموں کے استاد، فرماتے ہیں ان من سعادت الحدث والاعجمی، نوخیز بچے کی سعادت اور کسی اجمی کی سعادت
عرب میں نہیں، عجم میں ہے، عجم میں۔ یہ تو موضوع ہم تھے وہاں پر۔ عجمی کی سعادت اور نوخیز اولادوں کی سعادت کیا ہے، اس زمانے میں اتنا ضروری سمجھا جا رہا تھا۔ حضرت ایوب سختیانی فرماتے ہیں ان یوفقہم اللہ، کہ اللہ انہیں توفیق دے دے، کس کو؟ حدث کو، نوخیز لڑکے کو، عربی ہو، نوخیز ہو اور عجمی جس عمر کا بھی ہو، اس کی سعادت کیا ہے؟ فرماتے ہیں سعادت یہ ہے ان یوفقہم اللہ تعالی لعالم من اہل السنہ، ان یوفقہم اللہ تعالی کہ عجمی کو اور نوعمر مومن کو رب کسی سنی عالم کا ساتھ دے دے۔ لعالم من اہل السنہ، کتنا ضروری ہے سنی مرشد ہونا۔ یہ ہے مرشد، یہ ہے مرشد جس کے لیے ایوب سختیانی کہتے ہیں اس بندے کا بیڑا پار ہے جسے محلے کی مسجد میں صحیح العقیدہ سنی خطیب مل گیا ہے، جس کو مسئلہ پوچھنے کے لیے سنی عالم مل گیا ہے، جس کو ترجمہ پڑھنے کے لیے سنی امام مل گیا ہے۔ ان یوفقہما للعالم من اہل السنہ۔ کہاں آج کی وہ چملے جو یہ کہیں کہ سنی ہونا، سنی کہلانا ضروری نہیں، اور کہاں وہ تابعین کے امام۔ ابھی تو دور رسالت ظاہری حیات بالکل صاف تھی، لیکن پھر بھی کہا سعادت ہے کہ اجمی کو سنی عالم ملے، سنی عالم، اسی کے اندر ولایت ہے، اسی کے اندر طریقت ہے، اسی کے اندر طہارت ہے، یہ ریاضت عبادت کا فلسفہ ہے۔ آج چائنا گاؤں کراچی سے سبق پڑھ کے نکلنے والے ملک بھر میں اور پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس ملک کا چپا چپا آج بھی سنی علماء کی سنگت سے آباد ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت، اہل سنت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، لعالم من اہل سنت۔ اگر پیر عقیدے کا پکا ہے تو اس پر بھی یہ لفظ بولا جائے گا، جاہل نہیں تو، لیکن عالم اور وہ لفظ خور نہ ہو، ناسبیت خارجیت کا گند چاٹنے والا نہ ہو، صلح کلیت کا کہ کوئی مجسمہ نہ ہو، کٹر سنی عالم دین جس کی وجہ سے اوروں کو سعادت ملے، وہ خود کتنا سعادت کا ستارہ ہوگا۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ ملک میں احیاء اہل سنت ہو، اگر چاہتے ہو کہ ملک میں غلبہ اہل سنت ہو، اگر چاہتے ہو کہ ملک کے اندر ہر طرف اہل سنت کا راج ہو، اس کا پہلا کام یہ ہے کہ ملک میں ہر مسجد کے لیے تمہارے پاس ایک ایسا عالم ہو جس کے ساتھ پاس صرف علمی نہ ہو، علم کے پاس مسلک اہل سنت کی پختگی بھی ہو۔ اب دیکھو یہ جن مسجدوں میں روافض کی بی ٹیم کے لوگ گھسے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پنڈی اسلام آباد کی طرف بڑی بیماری ہے تفضیلیت کی۔ شاید اندرون سندھ میں بھی نوٹ کرو ایک مسجد کو غلبہ اہل سنت کے لیے سنی امام، سنی خطیب
پر معین کرو، جگہ دو، دوسروں کو نکالو اور پھر ان کا ساتھ دو، ان کی دست و بازو بنو. اس سے پھر آگے سنیت میں قوت آئے گی، سنیت میں بہار آئے گی، نکھار آئے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے تمہارے سامنے قول فتویٰ پیش کر دیا، سند اس کے سامنے موجود ہے. جو لوگ بھٹک گئے، بگڑ گئے، بچھڑ گئے، ان کے پاس ان صدیوں میں کچھ بھی نہیں. وہ آج روافض خوارج کی جو گالی کی تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، اپنی تو کر نہیں سکتے. پنجابی چینل چمکی ہے وہ روافض کی جگالی کرتا، خوارج کی جگالی کرتا تقریریں کر رہے ہیں. اگر تازہ پھل دے سکتا ہے تو فکر رضا کا متوالا دے سکتا ہے. فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا. اور اس پر قبلہ مفتی محمد اقبال صاحب اہل سنت و جماعت کے اتحاد کا بڑا درد پیش کر رہے تھے. یقیناً ہر ایک کو درد ہے، ہر ایک کو ہے، جو بھی سنجیدہ سنی ہے کہ ایسا کیوں ہے. لیکن اس کا ایک فارمولہ بھی ہے. کوئی کہتا ہے جیسے میں کہتا ہوں ویسے کر لو، دوسرا کہتا ہے جیسے میں کہتا ہوں ویسے کر لو. میں اپنی بات کرتا ہوں مجمع عام میں، اور میری زندگی کے آج سے پہلے کی ہر گھڑی میں یہ گواہی ہے. میں پوری اپنی کتاب زندگی کھول کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی ایک منٹ پر بھی کسی کو اس بات کے ساتھ میرا تصادم یا تعارض نظر آئے تو وہ بول پڑے، اور انشاءاللہ دعا کرتا ہوں آخری گھڑی تک اس پر استقامت رہے. کسی کا یہ فارمولہ ہے، کسی کا وہ فارمولہ ہے. میں کہتا ہوں میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں. کس سے؟ جو بھی فکر امام احمد رضا پہ ڈٹ جانے والا ہے اور کسی کے ساتھ بیٹھتا نہیں، کسی کے ساتھ بولتا نہیں، کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا. اور یہ بیس ہے. اگر میں نے اپنی زندگی کی آج کے کسی سال کے ایک منٹ میں بھی اس سے کوئی ہیرا پھیری کی ہو تو مجھے بتایا جائے، اور اگر نہیں کی، اور یقیناً نہیں کی، تو یہ ہے اتحاد کا فارمولہ. ہمارے باپ کو کوئی گالی دے، ماں کو گالی دے، ہمیں کوئی مارے، لیکن فکر اعلی حضرت پہ اعتقادی طور پر ڈٹا ہوا ہو، ہم اس کے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لیں گے. ہم تو یہی اتحاد نہیں کر سکتے ہیں. ہر درگاہ، ہر خانقاہ، ہر دارالعلوم، ہر تنظیم ان سب کے لیے ہے کہ دائیں بائیں والوں کو چھوڑو، اپنی یاریاں دوستیاں چھوڑو، اپنے سیاسی مفادات کے لیے ملنا ملانا غیروں سے چھوڑو، پلٹ کے آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان رضا، فیضان رضا. لہذا اس پر بھی میں اشعار کی زبان میں بات کر دینا چاہتا ہوں. تھام لو گر پختگی سے، تھام لو گر پختگی سے پرچم فکر رضا. آواز پہنچ رہی ہے سب کو؟ تھام لو گر پختگی سے پرچم فکر رضا، صلح کلی فلسفہ زیر و زبر ہو جائے گا. تھام لو گر پختگی سے پرچم فکر رضا، صلح کلی فلسفہ زیر و زبر ہو جائے گا.
تان لو سینہ اگر تم اپنے مسلک کے لیے، بد عقیدہ قافلہ سب در بدر ہو جائے گا۔ تان لو سینہ اگر تم اپنے مسلک کے لیے، بد عقیدہ قافلہ سب در بدر ہو جائے گا۔ روز طیبہ سے ملیں گی تجھ کو تازہ ولولے، روز اتحاد اگر ہو جاتا ہے فکر رضا پر، روز طیبہ سے ملیں گے تجھ کو تازہ ولولے، تیری بستی کی طرف روئے قمر ہو جائے گا۔ مدینے کے چاند روز طیبہ سے ملیں گے تجھ کو تازہ ولولے، تیری بستی کی طرف روئے قمر ہو جائے گا۔ یک زباں ہو کے پڑھو گر اپنے آقا پہ درود، لشکر اعداء لمحے میں منتشر ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت۔ اب یہ وضاحت تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں، مقالہ بہت طویل ہے، تھوڑی سی وضاحت۔ ابھی سنی ہونے کے فضائل اور بھی بہت سے ہیں، لیکن اب اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ سنیت قائم کیسے رہتی ہے۔ آج آئے تو سنبھالنی بڑی مشکل ہے، بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، پھر کسی کی مرضی پہ، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ ایک بات وہ بھی فتوی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تمہارے سامنے اس وقت رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سادات کی مانتے ہیں، ہم سادات کو مانتے ہیں، ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانتے ہیں، ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، ہم حسنین کریمین کی مانتے ہیں۔ انہوں نے قرۃ عین اہل سنہ پڑھا، ہماری نسلیں بھی گواہی دے رہی ہے۔ سنی ہونا شان بڑی ہے، مگر اس کی شرطیں ہیں۔ There are documents of اہل سنہ۔ سنی ہونا کسے میسر ہے اور کیسے میسر ہے، تو وہ آخری سانس تک سنی رہ سکتا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر 3 بڑی کتابوں سے یہ فتوی اہل بیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں ایک کتاب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل صحابہ ہے، اور دوسری کتاب امام آجوری کی کتاب الشریعہ ہے، اور تیسری کتاب حلیۃ الاولیاء ہے۔ ان تینوں کے حوالے سے تمہارے سامنے یہ حقیقت رکھ رہا ہوں۔ فضائل اعمال میں جلد نمبر 1 کے اندر صفحہ نمبر 167 پر اور اثر نمبر 108 ہے، یہ لفظ موجود ہے۔ کتاب الشریعہ اس کے اندر صفحہ نمبر 620 پر 1803 نمبر اثر پہ امام آجوری کی کتاب الشریعہ، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور ساتھ ہی حلیۃ الاولیاء اس کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے۔ حلیۃ الاولیاء کے لحاظ سے یہ دونوں کتابیں ہاتھ میں تھام کر تمہارے سامنے یہ لفظ پڑھ رہا ہوں۔ یہ فتویٰ کسی آج کے مفتی کا نہیں، خاندان اہل بیت کا ہے۔
حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا فتویٰ سنا رہا ہوں اور ساتھ سند بتا رہا ہوں۔ میرا رخ روافض کی طرف اس وقت نہیں، وہ تو منہ لگانے کے قابل ہی نہیں، وہ تو مذہب سے خارج ہے۔ میں ان کی بی ٹیم کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو کہلاتے تو سنی ہیں مگر عقیدہ اہل سنت سے بغاوت کرتے ہیں۔ آج ان ائمہ کے فتووں کو چھوڑ کر تفضیل شیخین والی سرف کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ائمہ اربعہ ہو یا ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کے نزدیک وہ سنی ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس امت میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانتا، دوسرا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانتا، اور اسے قطعی جانتا ہے، قطعی قطعی قطعیاً قطعیاً۔ عبد القادر شاہ جیسے منحوس، اس نے چیلنج کیا تھا، میں نے قبول کیا، 2 سال ہو گئے اب بولتے ہی نہیں۔ کہتا تھا انہوں نے یہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ویسے قطعی بنایا ہوا ہے، یہ ظنی ہے، اگر قطعی ہے تو کوئی بات کرے۔ تو میں نے اس کا کلپ چلا کر جواب دیا، پھر دوبارہ بولا، دوبارہ میں نے بولا، وہ نہیں بولا۔ اور آج چائنا گرام کراچی کی طرف سے اس کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں۔ عبد القادر شاہ ہو، وہ فتنہ حویلیہ ہو، وہ ریاض شاہ ہو، وہ منور شاہ ہو، وہ حسین الدین شاہ ہو، وہ عرفان شاہ ہو، اور ان کا سرگنا وہ طاہر القادری ہو، میں اعلان کر رہا ہوں سنی ہونے کے لیے حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر قطعی طور پر ماننا لازم ہے۔ یا صدیق 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 یا صدیق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غازیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم مسئولیت، نعرہ تحقیق۔ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ قطعی ہے، افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ آخری عاشق تک بولو، افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ جو سنی کا ہے وہ سنی، جو سنی کا ہے وہ سنی نہیں ہے، جو سنی کا ہے وہ سنی نہیں ہے۔ آج تیسری بار میں عبد القادر شاہ کا چیلنج قبول کر رہا ہوں، اور یہ سب کا، یہ سب بیمار لوگ ہیں جن کو میں نے ذکر کیا، اور کل جب ان میں سے کوئی مر جائے گا تو پچھلے کہیں گے جب زندہ تھے تو تم کیوں نہیں بولے؟ تو ابھی زندہ ہے، ابھی تک کسی کے مرنے کا فون نہیں آیا، اور کراچی سے اشرف حسن جلالی بول رہا ہے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کہ ان میں سے سنیت کو جو ثابت کر سکتا ہے وہ کسی دن فون کر کے دادا دربار آ جائے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، شیر اہل سنت، مفکر اسلام، اور کچھ اتنے بے حیا ہو چکے ہیں، اب
اب میں ان کو خواہ ان کی داڑھی سفید و بے حیا کہہ لوں تو جائز ہے میرا خیال ہے، کیونکہ جسے اعلی حضرت کی حیا نہ ہو میں اس کی کیوں کروں؟ جسے مجدد پاک کی حیا نہ ہو میں اسے کی کیوں کروں؟ یہ منہ سے بولتے ہیں کہ مجدد صاحب نے قطعی لکھی تو کیا ہو گیا؟ کیا فرض ہے مجدد صاحب کی مانے؟ کیا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے قطعی لکھا تو کیا ہو گیا؟ کیا فرض ہے ان کو مانے؟ ایسے بھی ہے جن کے مدارس کے نام میں رضویہ ہے. چلو اس نے جو غلطان کیا تھا عبد القادر شاہ نے، جتنے مسلمانوں نے اس سنت التحقیق پہ تقریریں کی ہیں، میں ان کو فارمنگ دے رہا ہوں. اگرچہ ان لوگوں کو دھوکہ دیا گیا کہ اس شخص نے ان سے یہ حمایت لینا چاہیے کہ میری غلطی تھوڑی تھی، مجھے مجرم بڑا کہا جا رہا ہے، لیکن پھر اس نے ان کی باتوں کو اپنے موقع پر لکھا کہ یہ بھی ضمنی مانتے ہیں. وہ مردان کا کوئی شیخ الحدیث ہو یا کوئی ادھر ادھر کا، فرض ہے وہ رجوع کرے اپنی تقریروں سے. مجدد صاحب کا لکھا ہوا چھوٹا نہیں ہے، امام احمد رضا بریلوی کا لکھا ہوا بھی چھوٹا نہیں ہے. لیکن میں تو اب آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں. کس نے لکھا؟ کیا لکھا؟ یہ فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر امام احمد بن حنبل نے سند سے لکھا، صفحہ نمبر 167 ہے، حدیث نمبر 108 ہے اور اثر نمبر 108 ہے. ان ابی جعفر، کون؟ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من جاہلا فضل ابی بکر و عمر، فضل من جاہلا، یہ ظن والے، من جاہلا فضل ابی بکر و عمر فقط جاہل سنہ. جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں مانتا، نہ ہم اسے سنی نہیں مانتے. من جاہل فضل ابی بکر و عمر، سنا نبی اطہار کا فتویٰ، ہم ہیں علی والے. من جاہل فضل ابی بکر و عمر فقط جاہل السنہ. یہ ہے سنت الطریقۃ المطلوقۃ فی الدین، جس میں فرض بھی ہے. ایک تو سنت کا لفظ ہوتا ہے جو فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے، ایک سنت میں ہوتا ہے جو فرض کو بھی شامل ہوتا ہے. الطریقۃ المطلوقۃ فی الدین، پورا دین. جو ان کی فضیلت کو نہ مانے، امام ابوبکر فرماتے ہیں امام محمد باقر، اس کا تو دین ہی نہیں. تو جس کا دین نہ ہو کیا سنی رہ جاتا ہے پیچھے؟ فقط جاہل سنہ. اور امام آجولی نے یہاں راوی کہتے سمیت ابا جعفر، میں نے امام جعفر صادق کے ابا جی امام محمد باقر سے سنا، من جاہل فضل ابی بکر و عمر فقط جاہل سنہ. اسے تو دین بھی پتہ نہیں، وہ بے دین ہے، وہ سنت سے، عقیدہ اہل سنت سے محروم ہے. اور اس میں جو لفظ حلیۃ الاولیاء میں ہے، انہوں نے مزید اس بات کو واضح کر دیا. یہ جلد نمبر 3 ہے حلیۃ الاولیاء کی. اس کے اندر جو الفاظ اس سلسلہ میں بولے گئے ہیں وہ لفظ یہ ہیں: عن ابی جعفر محمد ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، صفحہ نمبر 170، حدثنا سے پوری سند بیان کی کہ امام زین العابدین کے فرزند امام جعفر صادق کے ابا جی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقد جاہل السنہ. یہاں لم یعرف، لم یعتقد، کوئی توڑ کے دکھائے اس کو کہ جس کا
جس کو معرفت افضلیت صدیق اکبر نہیں اور ان کے بعد معرفت افضلیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ بے دین ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ آئے پنجابی میں کہتے ہیں کدھا ٹکر ساگ چاندہ ہے، آ جائے۔ بشیر قادری صاحب کو ہمارے ملک کا پتہ ہے، کراچی والوں کون سی ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اے فتنہ حریریہ، اے رسلو تفصیلیت کے سورماؤ، جہاں بیٹھے ہو کم تک مدد حاصل کر لو، میرا جواب دو۔ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ قطعی ہے، افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ، افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ قطعی ہے۔ ہاشمی صاحب آپ چپ رہے اس سپیکر کے بغیر صاحب بولے تاکہ بعد میں کیسٹ بھی اگر عبد القادر شاہ سنے تو چارپائی سے نیچے جا پڑے۔ موبائل چلا کر ذرا ہاتھ لہرا کر جواب دے دیجیے، کھڑے ہو کر دے دیجیے۔ افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ، افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ، افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ۔ اور جو ظنی کہے وہ سنی، جو ظنی کہے وہ سنی، جو سنی کہے وہ سنی۔ اب تشریف رکھیں، اس سے بات اب آگے مزید بڑھاتے ہیں۔ چلو اب ائمہ اربعہ سے پوچھتے ہیں۔ یہ کہنے لگے کہ یہاں کی بات ہے، ارے حیا والا تو امام احمد رضا بریلوی کا نام آتے ہی سر جھکا لیتا ہے، اتنے بے حیا بن گئے ہو، اور کیا پٹی کا شوربہ، کہاں ان کے علوم اور کہاں تمہاری حماقتیں۔ ظنی کے قول کرنے والوں سنو، اب یہاں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے وصیت الامام ابی حنیفہ، جن کے طریقے پہ شرق و غرب میں نماز پڑھتے ہو، جن کی فقہ حنفی کے بغیر ایک دن بھی گزارا نہیں ہوتا، کروڑوں لوگ جن کی فقہ کو سلام کر کے جی رہے ہیں، اس امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ آپ نے کتاب الوصیہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، متن ہے، اعلموا یا اصحابی و اخوانی ان مذہب اہل سنت والجماعہ الاثنتی عشرۃ خصلۃ، جان لو میرے دوستو اور میرے شاگردو کہ اہل سنت و جماعت کے مذہب کی 12 شرطیں ہیں۔ یہ کچھ سرائے نہیں کہ جس کو جگہ نہ ملے آ جائے رہنے کے لیے، 12 شرطیں پوری کرنی ہے، اور پھر چہرہ دیکھے تو عبادت ہے، دیکھنے والے کو دکھانے والے کو ثواب ہے۔ تو ان 12 میں امام صاحب کہتے ہیں فمن كان يستقيم على هذه الخصال لا يكون مبتدعا، جو ان پر پکا ہو وہ سنی ہے، بدعتی نہیں ہے، اور جو ایک بھی چھوڑے وہ سنی نہیں ہے۔ تو ان میں سے 5ویں شرط کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں 5ویں شرط صفحہ نمبر 53، الخامس نقر اقر یقر نقر، یہ جو حلف دیتے ہو کہ بولے جاتے ہیں میں اقرار کرتا ہوں کہ بندہ سنی بننے لگا ہے، امام صاحب نے کہا 5واں سے یہ اقرار کرواؤ، پہلے 4 لکھے کل 12 ہیں، کیا اقرار کرو؟ نقر، ہم اقرار کرتے ہیں بأن افضل هذه الامة بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب میں سے افضل، سب میں سے افضل پہلے نمبر پہ
کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہتے ہیں ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ محلے کی مسجد کے امام نہیں، امام المشرقین والمغربین امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔